الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے دن جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، رفعتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً معاشرے میں وہ افراد انتہا درجے کے خوش نصیب ہے جنہیں رب کے کرم اور فضل سے وہ رب مال عطا فرماتا ہے تو وہ اسے خرچ کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، اس کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال اسی کے بندوں پر خرچ کرنا۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو اپنا مال و متاع رب کی چاہت، محبت، الفت میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، مثال اس دانے کی ہے، ایک دانہ فقط۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے نے 7 بالیوں کو اگایا۔ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور فرمایا ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو گویا کہ یہ 700 دانے ہو گئے۔ کاشتکار نے زمین کے اندر ایک بیج ڈالا، اللہ نے اس سے 7 بالیوں کو پیدا فرمایا۔ ان 7 بالیوں کو پیدا فرمانے کے بعد ہر بالی کے اندر 100 دانوں کو پیدا فرمایا۔ تو حکم ہوا کہ یہ بتاؤ کہ ڈالنے والے نے زمین کے اندر کتنے بیج ڈالے، جس کی وجہ سے اس کو 700 وہ بیج عطا کیے گئے جو اس نے ڈالے۔ تو بتایا گیا کہ اس ڈالنے والے نے تو ایک بیج ڈالا تھا، فرمایا اللہ رب العزت نے اس ایک بیج کے عوض 7 بالیاں نکالی، ہر بالی میں 100 دانے پیدا فرمائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈالنے والے نے ایک بیج ڈالا، اللہ نے اس سے 700 بیج عطا فرما دی ہے۔ تو یہی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے گا اس میں اور اضافہ فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، جاننے والا بھی، اس کے خزانے میں کمی ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا ڈالنے والا ایک بیج ڈالتا ہے لیکن عوض میں اس کو کیا دیا گیا؟ 700۔ اور میرا رب فرماتا ہم چاہیں گے اسے اور بھی عطا فرما دیں گے۔ بھی یہی نہیں ہے، دنیا کی بھی یہی مثال ہے کہ جب اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، میرا رب اسے اس کے عوض 700 کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دل بھی تو ہو، اور یہ صدقہ اتنی بڑی شے ہے۔ اب صدقے کے اندر 4 حرف ہے، اگر دیکھا جائے ایک لفظ 4 حرف،
سواد دال خوف اور ہا، یہ 4 حرف بھی کسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سواد سے مراد فرمائے صدن، روکنا، کہ یہ تکلیفوں کو، بیماریوں کو صدقہ روک دیتا ہے۔ دال سے مراد یعنی سواد صدن، اب دال ایسی شے فرمائی یہ دلالت کرتا ہے کس طرح، فرمائے صدقہ دینے والا در حقیقت اپنے صدقے کے عوض جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کیا تو یہ جنت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اور خوف سے مراد قربت، قریب ہونا، صدقہ دینے والا اپنے رب کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ سخی ہے نا، سخی کا اپنا مقام ہے، اپنی شان۔ اور ہا جو آخری چوتھا حرف ہے سے مراد فرمائے ہدایت، کہ صدقہ دینے والا اس صدقے کے عوض ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مقبول صدقہ ہوا میرا رب اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ صدقے کی تو اپنی شان ہے، بے شمار لوگ ان چیزوں سے دور ہے، اور یہ جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جان کی کیسی حفاظت کرتا ہے؟ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اپنا مال صدقہ نہ کرے۔ اب اتفاق ہے ایک عورت کے گھر پر ایک فقیر آتا ہے، مسکین آتا ہے، کہتے ہیں کچھ مجھے دے دے۔ عورت کہتی تجھے نہیں پتہ بادشاہ نے کیا اعلان کیا ہے؟ کہا وہ اعلان تو کیا ہے لیکن میں مر رہا ہوں بھوک سے، اب بتا میں کیا کروں؟ کچھ اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگتا ہوں، بادشاہ کے نام پہ نہیں، یہ تو دنیاوی بادشاہ ہے، دے دے کچھ۔ اب بادشاہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، اس نے کہا ہوا تھا اگر کسی نے میری رعایا کے اندر کسی کو صدقہ خیرات دی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ عورت کو بڑا خوف تھا، لیکن جب اس نے اللہ رب العزت کا واسطہ دیا، گڑ گرایا، اس نے 2 روٹی دے دی، کہا جا تو لے جا، بادشاہ جو کرے گا دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر اس نے اس کو 2 روٹی دی، وہ فقیر لے کے چلا گیا، بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس عورت کو بلوایا، اس کا شیر خوار بچہ بھی تھا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں ہی ہاتھ۔ تو نے منع کیا تھا پھر بھی تو نے وہ کام کیا، تو یہ صدقے کا منع کیا تھا؟ اب اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اس نے کسی بھی طریقے سے اس اپنے بچے کو جو ہے پیٹھ پہ سوار کیا، اور بادشاہ کی طرف سے اسے حکم ہوا کہ اس کے اور اس کے بچے کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا جائے، شہر سے باہر نکال دو۔ اب شہر سے باہر نکال دیا گیا، بچہ اس کی پشت پر ہے، ماں کے ہاتھ نہیں، اٹھا کے جا رہی ہے، یہاں تک کہ پیاس لگی، دیکھا قریب ہی دریا ہے، جیسے ہی اس دریا کے اندر، اب ہاتھ تو ہے نہیں، ڈائریکٹ منہ ڈالنا تھا، اس عورت نے منہ ڈالا کہ میری پیاس بجھ جائے۔ جیسے ہی منہ ڈالا تو کیا تھا کہ وہ بچہ جو پیٹھ پہ سوار تھا وہ پانی میں گر گیا، بچہ بھی گیا۔ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی، اچانک سے 2 نوجوان آئے، جس نے بڑا بہترین قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اس نے لگا اے عورت شور کیوں مچاتی ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے سارا معاملہ بتایا، میرا بچہ میں پانی پی رہی تھی، پانی میں گر گیا، پانی اس کو لے کے آگے چلا گیا، یہ بچہ میرا سہارا تھا، چیخوں نہ تو کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو نوجوان تھا، اس نے پانی میں ڈبکی لگائی، جیسے پانی میں وہ شخص اترا، کچھ دیر کے بعد بچے کو صحیح سلامت ہاتھ میں لیتا ہوا آ گیا، اور اس عورت کو یہ بچہ سپرد کرتا ہے۔ اب دوسرا جو نوجوان تھا نا، اس نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد جیسے اس کے ہاتھ میں دم کیا، اللہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی صحیح کر دیا، بچہ بھی مل گیا، ہاتھ بھی صحیح ہو گیا۔ عورت پریشان، نہ جانی نوجوان کون، بچہ پانی میں گیا، بچنے کا کوئی چانس نہیں، صحیح سلامت بچہ آ گیا، ہاتھ جا چکے، ہاتھ صحیح ہو گئے، کچھ پڑھ کے پھونکا صرف، بھائی تم ہو کون؟ تو وہ 2 نوجوان کہتے تو نے نہیں پہچانا؟ عورت کہتی نہیں پہچانا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جس وجہ سے تجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے، وہ 2 روٹیاں جو تو نے اللہ کی راہ میں خیرات کی ہے، اسی وجہ پر سے تجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے، تو لہٰذا ہم وہی 2 روٹیاں ہیں کہ جس طرح تجھ پہ مصیبت آئی ہے، اب رب کے حکم سے تیری ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم تو وہی 2 روٹیاں ہیں کہ اس روٹیوں کی وجہ سے تجھے مصیبت آئی، اور آج اسی روٹیوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ صدقہ کہاں کا کام آ جاتا ہے، اندازہ لگا۔ ہماری سوچ، ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ صرف اپنے بیوی بچوں پر ہی خرچ کرنا ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات ہے، خرچ ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو بہت سارے معاملات ہیں جو ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں، نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ہم ان سے بہت دور ہیں۔ تو یہ شرن اس طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے
اگر ہر بندہ بالفرض، بندوں کی کیا چاہت ہے؟ اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو جب برکت چاہتا ہے بندہ تو اسے بھی چاہیے کہ برکت کو دوام دینے کے لیے، ہمیشگی کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کوئی اس کی میعاد مقرر ہے کہ اتنا مال ہوگا تو خیرات کی جائے گی تو قبول ہوگا، نہیں، رب تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے، اخلاص والی اگر 1 روپے والی بھی اگر صدقے کی رقم ہو، میرا رب چاہے گا تو اسے وہ قبول فرما لے گا، اخلاص اگر ہوا۔ اور وہ 1 روپیہ اس کروڑ روپے سے قدر بہتر ہے جو دکھاوے کے لیے دیا جائے، اس سے قدر بہتر ہے۔ اخلاص بہت بڑی شے ہے، اگر اخلاص کے ساتھ بندہ کرے تو پھر کیا اس کی شان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اب دیکھو یہ زندگی بھی عطا کرتا ہے صدقہ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔ اور آپ اور میں اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ فی زمانہ کس کی کس قدر حاجت ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ جیسے ہمارے لیے ہماری حاجت، ہمارے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہے، اس طریقے سے اور بھی حاجتیں ہیں جن پر خرچ کیا جائے۔ اگرچہ وہاں سے سوال نہیں ہوتا لیکن خرچ کرنا چاہیے، میں اس کی بتاتا ہوں اس کی وجہ بھی۔ بہرحال یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے، داؤد علیہ السلام کو اطلاع دی کہ رب فرماتا ہے کہ اس شخص کی مدت فقط 3 دن ہے، بس۔ یہ جو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے نا، اب 3 دن کے بعد اس کو جانا ہے۔ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے فرشتے کا نے جس طریقے سے اطلاع دی ہے اس کے مطابق اب 3 دن کے بعد یہ بندہ رخصت ہوگا۔ آپ اسے دیکھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، دیکھا وہ شخص دوبارہ آ گیا۔ داؤد علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئی، یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آ گیا؟ 3 دن کے بعد 3 دن اور گزر گئے، اب بھی چکر لگا رہے۔ 3 ہفتے اور گزر گئے، ابھی چکر لگا رہے۔ فوراً دعا کی، اے اللہ، ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، انہوں نے تو یہ بتایا کہ بس 3 دن تو گزرے ہوئے، 3 ہفتے اور مزید ہو گئے، لیکن یہ بندہ تو چکر لگا رہا ہے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ تو داؤد علیہ السلام کی طرف حکم ہوا کہ داؤد علیہ السلام 3 دن کے بعد اس کو جانا تھا، ایک لمحہ بھی نہیں رہنا تھا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آتی ہے نا، ایک سیکنڈ بھی بندہ نہیں ٹھہرتا، جانا ہی ہے، تو جانا ہی تھا، بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ لیکن یہ گھر سے جیسے باہر نکلا، اس نے 20 درم مسکین جو اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا تھا اس نے دے دیے، اس مسکین کو 20 درم دیے۔ جیسے 20 درم دینا، اس مسکین نے کیا دعا کی، اے اللہ اسے عمر میں برکت عطا فرما، دراز عمر بالخیر سے عطا فرما۔ اب اس مسکین نے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے ہر درم کے عوض اس کا 1 سال بڑھا دیا، 1 سال میں اضافہ کر دیا۔ اب دیکھیں اجل بھی آ چکی تھی، لیکن اس صدقے نے اس کی عمر کو بڑھا دیا، تو کتنا بڑھا دیا؟ 20 سال بڑھا دیا۔ تو صدقہ اس طریقے سے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور مسلمان کی عمر کا بڑھنا خیر ہی خیر ہے، کیونکہ وہ جس قدر عبادت کرے گا رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اپنے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ تو مومن کی شان ہی بہت اعلیٰ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں خیرات کرتا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ زمین کو جب بنایا گیا، زمین کانپنے لگی، تو رب تعالیٰ کی طرف سے پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا، اوتاد اور میخے بنا کر، کیل نما بنا کر پہاڑ کو رکھ دیا گیا تاکہ زمین کانپے نہ، رک جائے۔ اب زمین رک گئی، ساکنوں کے فرشتوں نے دعا کی، اے اللہ پہاڑ اتنی بھاری شے ہے، کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے؟ اتنی بھاری شے ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہاں پہاڑ سے بھی بھاری شے ہے، فرمایا وہ ہے لوہا، کہ لوہے کی مشین آپ دیکھیں پہاڑ کے پتھروں کو کاٹ دیتی ہے، تو میں لوہا اس سے بھاری شے ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ کیا اس لوہے سے بھاری بھی کوئی شے ہے؟ فرمایا ہے، وہ ہے آگ، کہ لوہا جب آگ میں جاتا ہے تو وہ آگ اسے لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، اللہ اس آگ سے بھی زیادہ کوئی بھاری شے ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم، ہاں اس آگ سے بھاری شے ہے۔
اور وہ ہے پانی، کہ جب پانی اس آگ کو لگتا ہے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، تو یہ اس سے بھی بھاری ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اللہ پانی سے بھاری تو کوئی شے نہیں ہوگی، اس نے تو سارا کام ہی مکمل کر دیا۔ فرمایا ہاں اس سے بھاری بھی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے ہوا، یہ ہوا ایسی جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ اس ہوا سے بھی بھاری کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بھاری بھی شے ہے۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہے صدقہ، وہ ہے صدقہ، کہ صدقہ ان تمام چیزوں سے بھاری ہے جو اللہ کی راہ میں فقط اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو فرمایا اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام کی سخاوت کتنی مشہور ہے، اور حقیقت میں بھی یہ ہے جو بندہ کھاتا پیتا ہے وہ تو ضائع ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں بھیجا وہ سیو ہو گیا، ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا۔ ایک موقع تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ بکری ہے اس کو بھون لو۔ کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے، فرمایا پیش کرو۔ تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا رسول اللہ صرف دستی باقی ہے، باقی سب میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، باقی سب ختم ہو گئے، صرف آپ کے لیے دستی باقی ہے، ایک ران کا پیس باقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ جو دستی تجھے نظر آ رہی ہے یہ ختم ہو رہی ہے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں باقیہ سارا خیرات کر دیا وہ تو ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا، وہ کہاں ختم ہوا؟ تو اللہ کی راہ میں جب بندہ خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے۔ اب ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، جتنا مال و متاع زمین کے اوپر چھوڑ کے گئے، پیچھے لڑائی جھگڑے فساد، لیکن بندہ اگر اپنی زندگی لیول کی صورت میں، برابری کی صورت میں تصور سے جو اعلیٰ شے ہو اس کے مطابق گزارے، مثال کے طور پر اتنے پیسے مجھے گھر میں خرچ کرنے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرنے ہیں، اتنا مال مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، یہ سوچ اپناتے ہوئے اگر وقت گزارے تو یقیناً یہ سارا مال جو اللہ کی راہ میں خیرات ہو رہا ہے یہ سارا سیو ہو رہا ہے۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق ہم نے جو کھایا وہ تو ضائع کر دیا، جو پہنا اسے پرانا کر دیا، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا رب کی رضا کے لیے فقط، وہ تو سیو ہو رہا ہے۔ ایک موقع تھا کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ایک رکشے میں بیٹھا، اب میں نے ویسے اس سے پوچھ لیا کام کاج کی کیا معاملات ہیں، دیکھیں کچھ باتیں ہوئی، تو کہتے ہیں دن ہے پورا گزرتا ہے فرصت ہی نہیں۔ اب دیکھیں اس بندے کی سوچ، رکشہ چلا رہا ہے، اس کی سوچ کو اپنائیں، کیا سوچ تھی اس بندے کی، میں آج تک حیران اس کی گفتگو سن کر، آج تک اس کا چہرہ مجھے یاد ہے، اس کا رکشے کی شکل و صورت مجھے یاد ہے کہ کیا وہ بندہ تھا۔ اس کے بعد تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن بڑا لاجواب بندہ تھا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ رکشہ چلا رہا ہے، کہتے پورا دن ہے فرصت ہی نہیں ملتی، کیا ہوا؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن ہوا کیا؟ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں سر؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے در حقیقت اپنے رب کے ساتھ پارٹنرشپ ہی شروع کی ہوئی ہے، رب کے ساتھ، اپنے رب کو میں نے پارٹنر بنایا ہے۔ یہ کیسے بنا لیا، کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں جتنا دن میں کماتا ہوں، جتنا بھی کماؤں، 2000 4000 6000، بالکل بعینی نصف، آدھا پاؤ، 10% بھی نہیں، آدھے کا آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، جمع بھی نہیں کرتا تاکہ مہینے کے بعد دینے میں مجھے تکلیف ہو۔ ہر روز رات کو حساب کیا اتنے بچے، آدھا الگ کیا۔ تو میرے دوست پریشان ہے تو اتنا اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے رکشہ چلا کر۔ وہ کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے اپنے رب سے جب سے پارٹنرشپ شروع کی ہے، رکشہ بس نکالتا ہوں، اس رات تک کام میں لگا رہتا ہوں، فرصت ہی نہیں ملتی، کیونکہ رب کے ساتھ میں نے یہ تجارت شروع کر دی ہے، اس کے نام پہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، آدھا اس کے نام پہ خیرات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ رکشے والے دن پورا دن چلاتے ہیں، 1500 2000 مشکل کماتے ہیں، میں ان سے ڈبل ٹرپل کما لیتا ہوں، اور آدھا مال رب کی راہ میں خیرات بھی کر دیتا ہوں ہر روز۔ تو بندہ خیرات کرنے والا آگے، حضور نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں مال خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، حضور نے فرما دیا، بات ختم۔ لیکن ہماری جو سوچ ہے نا، وہ سوچ کچھ اور ہی سوچتی ہے، سوچ بھی سوچ رہی ہے، کچھ اور ہی سوچ رہی ہے۔ وہ کیا سوچتی ہے؟ میرے جیب میں 10,000 روپے
میں نے اللہ کی راہ میں 5,000 خیرات کر دیے، میری سوچ نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کم ہوا یا زیادہ ہوا، بظاہر یہ کم ہوا یا زیادہ، فوراً ذہن میں گھنٹی بجی، خیال آیا کم ہو گیا۔ حضور کا فرمان صدقہ کم نہیں کرتا، صدقے سے تو مال میں اضافہ ہوتا۔ حضور نے ایک موقع پر قسم کھا کر یہ بات کہی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن بظاہر ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ یہ ہماری سوچ اور کم علمی کی دلیل۔ اصلاً مال کم نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اب اور آسان طریقے سمجھے، کاشتکار تھیلی بھر کر آیا بیج کی، جیسے تھیلی بھر کر آیا، آنے کے ساتھ جو ہے اس نے اب تھیلی پوری بھری ہوئی بیج کی، اب وہ کیا کرتا ہے کہ بیج ڈال رہا ہے۔ اب ہمارے جیسا کوئی شخص اس شخص کو دیکھتا ہے، دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بیج کی تھیلی کم ہو رہی ہے۔ آخرکار کچھ وقت کے بعد بیج ڈالنے کے بعد فارغ ہوا تو تھیلی خالی ہو چکی۔ اب بظاہر تھیلی کم ہوئی یا اس میں اضافہ ہوا؟ عام سا موٹا ذہن رکھنے والا شخص جب یہ دیکھے گا کہے گا تھیلی کم ہو گئی، خالی ہو گئی، ختم ہو گیا مال سارا، ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی۔ حالانکہ عقل مند شخص ہوگا نا، وہ کہے گا نہیں، اب تو تھیلیوں کو بھرنا ہے۔ یہ بیج کی صورت میں جو ایک تھیلی خالی ہوئی، خالی نہیں ہوئی بلکہ حقیقتاً اب تو تھیلیوں کو، بوریوں کو بھرا جائے گا، کیونکہ جب اس سے گلا پیدا ہوگا، ہر ایک بالی کے اندر اتنے اتنے دانے ہوں گے تو اس سے تو بوریوں کی بوریاں بھر جائے گی۔ تو بظاہر اس بیج کی تھیلی تو ہم نے دیکھی خالی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت وہ خالی نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے بہت سارا گلا آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جو خیرات کر رہا ہے تو در حقیقت وہ رقم اس کی طرف سے جا ضرور رہی ہے، لیکن اس کے عوض میرا رب اسے بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ جس طریقے سے تم گھوڑی کے بچے کو رکھو اور اس کی خدمت کرو، اس کو پالو، تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت تمہارے صدقے کو پالتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے یہ 1 روپیہ 2 روپیہ چند روپیہ تم نے اللہ کی راہ میں جو خیرات کیے ہیں یہ پہاڑ کی مثل بن جاتے ہیں، اتنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے خرچ کرنے کی عادت کو ترک کر دیا۔ اور دیکھیں نا بے برکتیاں کتنی ہیں، بے روزگاریاں کتنی ہیں، کیونکہ ہم نے سارا مال سیو کیا اور بیوی بچوں پر خرچ کیا، اس کے بعد یہی سیو کیا مال آنے والے وقتوں میں بیماریوں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم ایسے معاملات رکھیں کہ رب کی بارگاہ میں خیرات کرنے والے بن جائیں۔ جیسے آپ نے چند واقعہ سنے کہ اسے زندگی میں بھی اضافہ ہوگا، آنے والی تکالیف بھی دور ہوگی، بہت ساری برکتیں نصیب ہوگی، لیکن کہاں ہم میں یہ طاقت؟ اگر کوئی شخص ہفتے میں 100 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، روز کے کتنے بن گئے؟ 14 روپے، صرف 14 روپے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ لیکن اس نے کام کتنا بڑا کر دیا، نیت بناتے ہوئے استقامت کے ساتھ کہ ہر ہفتے میں جب چندہ ہوتا ہے تو 100 روپے مجھے ڈالنے ہی ہے رب کی رضا کے لیے فقط۔ دیکھیں نا پنکھے کا چلایا جانا، یہ پانی کا استعمال ہونا، کسی شخص پر کوئی قرض نہیں، لیکن اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی کہ ہم گھر میں اگر پنکھا کھولے تو ہمیں معلوم ہے بل آئے گا۔ اب مسجد کی اپنی کوئی تجارت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا، نہ دکانداری، نہ فلیٹ، نہ مکانات، نہ یہ نہ وہ۔ اب یہ جو اللہ کا گھر ہے فقط آپ لوگوں کے تعاون ہی سے اس کو چلایا جاتا ہے۔ بندہ سے اتنی بات سمجھ لیں، دکاندار جب دکان کھولتا ہے اس کو معلوم ہے اس کے ذریعے میری تجارت ہوگی، میرے معاملات بڑھیں گے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، خرچہ بھی آئی نہیں پورا پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال نہیں کہ یہاں کے خرچے جو حکومت ادا کرتی ہے، بلکہ حکومت اس میں اضافہ کر سکتی ہے، ادا کرنے کا تصور ہی نہیں۔ تو جس طرح گھر کا ٹیکس آتا ہے بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں، دیگر سارے بلوں میں بھی آئی نہیں یہاں کے اس طرح ٹیکس لگ کے آتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ جو جگہ صرف عبادت کے لیے وقف ہے، جس کی کوئی تجارت کا سلسلہ ہے ہی نہیں، تو وہاں تو یہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے نا، اس میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بندہ اس میں کوئی اضافہ لے۔ لیکن یہاں چونکہ اس قسم کے معاملات نہیں، البتہ اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ایک طریقے سے رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک چیز تو بتائی گئی ہے، ایک چیز تو دی گئی کہ چلو وہ تو نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ ہم تو کم از کم رب کی بارگاہ میں خیرات کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے نا، تو میرا رب در حقیقت خیرات کی ہوئی رقم کے ساتھ، اس کی رقم میں برکت کے ساتھ اس کے حصے میں جمع فرما دیتا ہے۔ ایک شخص تھا اپنے بچے کو، بڑے بچے کو روز 1000 روپے دیتا، حالانکہ دنیاوی مثال ہے، روز 1000 روپے دیتا۔ وہ بچہ کیا کرتا، بڑا بیٹا تھا، نیچے تینوں بیٹوں کو کیا کرتا، 250 روپے دے دیتا، 250 خود رکھ لیتا۔ 4 بچے تھے، بڑے بیٹے کے حوالے میں ابا نے جو ہے نا 1000 روپے کیے،
روز 250 اپنے پاس رکھتا ہے، 250 3 بچوں کے حوالے کرتا. کچھ وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب بچے کو 1000 روپے دیے جا رہے، بچہ خود اپنی جیب میں ڈال رہا ہے. بچہ اب سمجھدار ہو گیا لیکن حقیقت میں بیوقوف بن گیا. اب کیا کر رہا ہے؟ جیب میں 1000 روپے، 2 4 6 مرتبہ اس طرح ہوا. اب باپ نے اس کو 250 روپے نکال کے دیے. چیخ ماری، ابا 1000 روپے ملتے ہیں 250. تو کہا بیٹا یہ تو تجھے 1000 اس لیے دیتا تھا تاکہ تو اپنے بھائیوں میں بھی تقسیم کرتا تھا. تو نے وہاں سے تقسیم کرنا بند کیا، میں نے یہاں سے تیری آمدنی بند کر دی. اب بات سمجھے، اس بات پر غور کریں، فکر کریں. آپ جو اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے جو تم دے رہے ہو نا وہ بھی تمہیں عطا فرما رہا ہے، اوپر سے ثواب بھی دیا جا رہا ہے. بڑا مہربان رب ہے، کریم رب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہم خیرات کر رہے ہیں ہمیں وہ الگ سے بھی دیا جا رہا ہے. اگرچہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن الگ سے بھی دیا جا رہا ہے. اب کوئی 1000 دے، کوئی 2000 دے، کوئی 50,000 دے، وہ اس کو عوض دیا جا رہا ہے. تو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے. جہاں اس نے خیرات کرنا بند کر دی، اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا، اب وہ جو دیا جانے والا مال تھا نا، جو اللہ کی راہ میں خیرات ہو رہا تھا، اب وہ بھی بند ہو جائے گا. اب تمہیں بس تمہاری روزی دی جائے گی. بس تمہارے حصے میں جو اور فقراء، مسکین، مسجد کے معاملات دیگر سارے جو چل رہے تھے نا، تم نے بند کیا، رب تعالیٰ کی طرف سے وہ سلسلہ بند ہوا. ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے بس. تو لہٰذا اس وقت جیسے حالات آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح کوئی شخص اگر مہینے کے 1000 روپے ڈالتا ہے، فقط 1000 روپے، اور یہ کوئی بڑی رقم نہیں، روز کے کیا بنتے ہیں؟ 34 روپے، صرف 34 روپے. لیکن آپ کے اس عمل سے آپ کے لیے بھلائی ہے. اب یہاں ہاشم ماما موجود ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو گلے گلزار فرمائے. نیکوکار کی شان ہی اعلیٰ ہے. بیان بعد میں شروع ہوتا، پہلے حضرت تشریف فرما ہوتے ہیں. مسجد کی کتنی خدمتیں کرتے، دیگر سارے معاملات. اب دیکھیں رہتی دنیا تک جب تک ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ذہن میں بات آتی رہے گی، جب نظر پڑے گی یہاں ایک بندہ اس طرح بیٹھتا تھا، قبر منور ہوتی رہے گی. کیونکہ ہر بندہ زمین پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے گواہ ہے. یہ گواہی اتنی بڑی ہے اس کی. اب کیا بندہ انتقال کر کے کیا ساتھ میں لے گیا، ایک بات ہے، لیکن اب ساتھ میں وہی لے کر گیا جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہوگا. باقی تو سارا زمین کے اوپر رہ گیا، آنکھ بندی سب یہاں رہ گیا. آپ کے جیب میں جو رقم ہے آپ کو نہیں پتا آپ استعمال بھی کر سکیں گے یا نہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک حادثہ ہوا ماڑی پور روڈ پر، 2 عورتوں کا انتقال ہوا. اتفاق کہ ہمارے عزیز سے جاننے والے تھے، ان کی ایک والدہ تھی اور ایک نانی تھی. ٹرک والے نے آ کے مار دیا. 4 تاریخ کو ان کی بیٹیوں کی شادی ہے. اب خریداری سب مکمل ہو چکی، لیکن آپ دیکھیں نصیب میں کپڑا پہننا بھی نہیں، سب زمین کے اوپر رہ گیا. چلے گئے، انتقال ہو گیا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. تو انسان کی زندگی ایسی ہے، لیکن یاد رکھے کہ جو رب کے بارگاہ میں پہنچتا ہے مال، قبر میں جانے کے بعد اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. لہٰذا خوب اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے بن جائے. بالخصوص مسجد کے حوالے سے، سولر کے حوالے سے کئی مرتبہ اعلانات ہوئے، کئی مرتبہ ہمارے شکیل بھائی نے بھی اعلانات کیے. تو یہ اللہ کی راہ میں آپ خیرات کرنے والے بنیں، یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ان کے پاس اپنی رقم جمع جو ہو سکے، 1000 روپے، 2000 روپے، 4000 روپے. اب ہم اگر ہاسپٹل کسی چلے جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو یوں پیسے نکلتے پتہ بھی نہیں چلتا. تو اگر ہم ہاسپٹل کے بجائے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے بن جائیں، یقیناً بیماریوں سے، مشکلات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. لہذا بھر بھر کے اپنا عطیہ، اپنا مال، اپنے صدقات، اپنے دیگر سارے معاملات، خود بھی دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ یہ چیز لگ گئی نا، اب ہم رہے نہ رہے، جب تک یہ چیز مسجد میں استعمال ہوتی رہے گی، آپ کو بیائی نہیں اس کا ثواب دیا جاتا رہے گا. کتنا بڑا نیک کام ہو گیا. ہم نہیں ہیں دنیا میں، ہمارے اس سال ثواب کرنے والے بھی ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن ہم نے جو عمل کیا تھا نا، یہ نیکی، اس کا میٹر جو ہے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے نام پہ چل رہا ہے، اور بھر بھر کے ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے. جس کی جو طاقت ہو، جہاں تک آپ سے رابطہ ہو سکے، آپ اس حوالے سے تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو خوب راہ خدا میں صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.